وعزتی وجلالی لا اخزیکم ولا افضحکم بین اصحاب الحدود وانصرف مغفورا لکم قد ارضیتمونی ورضیت عنکم۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ سنیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، وہ دانائے غیوب نبی اکرم ارشاد فرما رہے تھے جب عید الفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو ہر شہر میں اتار دیتا ہے۔ جب لوگ نماز عید کے لیے عیدگاہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرماتا ہے، پھر وہ بندے کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے یا عبادی سلونی، میرے بندے مجھ سے مانگ لے، آج عید کا دن ہے، جائزہ کا دن ہے، انعام کا دن ہے، مجھ سے مانگ۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا تَسْأَلُونِي شَيْئًا فِي دِينِكُمْ فِي جَمْعِكُمْ لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ۔ قسم ہے مجھے میری عزت و جلال کی، تم اپنے آخرت کے تعلق سے جو بھی چیز مانگو میں تمہیں دوں گا، ضرور دوں گا۔ آخرت کے لیے نمازیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ آخرت کے لیے روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ آخرت کے لیے۔ اگر جنت کی ضرورت نہ ہوتی تو نہ مسجدیں بنائی جاتی، نہ مسجدوں میں کوئی آتا۔ ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں ہماری بات سن رہے ہیں؟ آج کیوں آئے پوری مسجد بھر گئی؟ صرف اس لیے رہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، جنت مل جائے۔ بڑی خوبصورت چیز جنت ہے، اگر اس کی جھلک دکھا دی جائے نا تو آدمی اتنا سرشار ہو جائے کہ 24 گھنٹہ اسی میں لگا رہے کیسے پا جاؤں، کب پا جاؤں۔ ایک حدیث اس سلسلے میں فرمایا گیا ہے، جب فرشتہ آسمان زمین سے لوٹ کر کے آسمان کی طرف جاتا ہے، رب کریم فرشتے سے بندے سے پوچھتا ہے، فرشتے سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کو کس حالت میں پایا؟ ہم نے اس کو عبادت کرتے ہوئے پایا، کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور تجھ سے جنت مانگ رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جنت دیکھی ہے اس نے؟ کہا نہیں دیکھی نہیں ہے۔ کہا اگر نہیں دیکھی تو جنت مانگ رہا، اگر دیکھتا تب کیا ہوتا؟ نہیں دیکھا ہے تو مانگ رہا ہے کہ اللہ جنت دے دے، جنت دے دے، جنت دے دے۔ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ اِلَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، ہم تو سے جنت مانگ رہے ہیں۔ نہیں دیکھا ہے مانگ رہا ہے، دیکھتا کیا ہوتا؟ فرشتہ عرض کرتا ہے عالمین اگر وہ دیکھ لیتا تو پھر جنت کے حصول کے لیے عبادتوں میں اتنی محنت کرتا، اتنی محنت کرتا، اتنی محنت کرتا کہ ہما تن لگ جاتا اسی میں۔ وہ نہیں دیکھا ہے تو یہ صورتحال ہے جنت کی۔ اے میرے بندے سلونی، آج مجھ سے مانگ، میں تجھ کو دوں گا۔ میں تیری آخرت کے تعلق سے جو تو سوال کرے گا مجھ سے مانگ، میں تجھ کو دے رہا ہوں۔ اور ہم مانگتے بھی ہیں، ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، مانگیں گے۔ وَلَا لِدُنْيَاكُمْ إِلَّا نَظَرْتُ لَكُمْ، اور دنیا کی جو بھی چیز تو مانگے گا وہ بھی تجھ کو دوں گا، مگر پہلے اس کو دیکھوں گا کہ جو تو مانگ رہا ہے نادانی میں تو نہیں مانگ رہا ہے، بے وقوفی میں تو نہیں مانگ رہا ہے، تیرے فائدے کی چیز ہے تب تو دوں گا، اگر تیرے نقصان کی چیز تو اس کو نہیں دوں گا۔ کرم دیکھیں اس رب کا، عنایت دیکھیں اس رب کی، فضل دیکھیں اس کا، بندے کے ساتھ اس کی شفقت دیکھیے۔ جب آخرت کی چیز بندہ مانگتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے میں تجھ کو دے دوں گا، اور جب دنیا کی چیز مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے نظرت لکم، میں اس کو دیکھوں گا کہ جو تو مانگ رہا ہے تیرے فائدے کے لیے ہے بھی کہ نہیں ہے، کہ تمہیں وقوف میں مانگے چلا جا رہا ہے۔ چھوٹا بچہ اگر ماں سے ضد کرے کہ امی مجھے چھری دو، مجھے چھری دو، مجھے چھری دو، تو ماں اس کو چھری دے گی؟ نہیں دے گی، جانتی ہے کہ چھوٹا ہے، انگلی کاٹ لے گا، سر پھاڑ لے گا، پیٹ پھاڑ لے گا۔ دہکتے ہوئے شولے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، ماں پکڑ کے کھینچ رہی ہے اس کو، نہیں جانا، وہ نہیں جانا ہے، نہیں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شعور نہیں ہے کہ یہ جلتی ہوئی آگ دہکتا ہوا شعلہ میرے ہاتھوں کو جلا دے گا، ماں نہیں جانے دیتی ہے۔ رب کریم فرماتا ہے میں تجھ کو دیکھوں گا کہ جو
تو مانگ رہا ہے کہیں تیرے حق میں فائدے مند ہے؟ اگر فائدے مند ہے تو دوں گا، اگر فائدے مند نہیں تجھ کو نہیں دوں گا۔ فَوَعِزَّتِي لَأَسْتُرَنَّ عَلَيْكُمْ عَثْرَاتِكُمْ مَا رَاقَبْتُمُونِي۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری عزت و جلال کی قسم، دنیا میں جب تو عیوب کر کے آیا ہوا ہے، میں تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا، میں تیرے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ دنیا میں جو کر کے آیا ہے، تنہائیوں میں کیا ہے، اکیلے میں کیا ہے، رات کی تاریکی میں کیا ہے، دن کے اجالے میں کیا ہے، دنیا کی نگاہوں سے بچ کر کے کیا ہے۔ نگاہ مشیت سے نہیں بچ سکتا ہے، نگاہ قدرت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ میں نے تجھ کو دنیا میں بھی تجھ سے بچا کے رکھا ہے، آخرت میں بچا کے رکھوں گا تجھ کو۔ یہ میرے بندے مجھ سے باہر۔ پھر فرماتا ہے وَعِزَّتِ وَجَلَالِي لَا أُخْزِيكُمْ وَلَا أَفْضَحُكُمْ بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُدُودِ۔ اور سن لے، یہ عید کی بشارت ہے، سب سن لے، میں تجھے اپنے گنہگار بندوں کے درمیان رسوا بھی نہیں کروں گا، اپنے گنہگار بندوں کے درمیان تجھے ذلیل بھی نہیں کروں گا، تجھے رسوا بھی نہیں کروں گا۔ وَانصِرْفُوا وَانصَرِفُوا مَغْفُورًا لَكُمْ۔ جا، لوٹ جا، تیری بخشش ہو چکی ہے، تو نے مجھ کو راضی کیا ہے، میں تجھ کو راضی کر رہا ہوں، تو نے مجھ کو راضی کیا ہے، میں تجھ کو راضی کر رہا ہوں میرے بندے۔ یہ عید کا دن ہے، اسی عید کے دن شیطان پورے طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ لذتیں، شہوتیں، خواہشیں لے کر کے بندگار مومن پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے سینماؤں کے ٹکٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اب تو خیر سینما کا ٹکٹ کیا بڑھیں گے، اب تو ہر گھر سینما بن گیا ہے۔ کہنے کی بات کیا ہے، گھر تو گھر تھا، اب تو جیبیں سینما بنی ہوئی ہیں۔ یہ فون، سیل فون پر انٹرنیٹ جو پرووائڈ کر دیا گیا، وائی فائی پرووائڈ کر دیا گیا، کیا لگا ہوا ہے۔ مجھے بخاری کو حدیث یاد آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گئے مدینہ منورہ کے ٹیلے پر، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، حضور فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہماری نگاہوں کی یہ طاقت کہاں کہ ہم آپ کا مقابلہ کر سکیں، ہم تو امتی ہیں، ہماری محدود سمجھیں ہیں، ہماری محدود نگاہیں ہیں، ہمارے محدود حادثے ہیں، ہمارے سینسز لیمیٹڈ ہیں یا رسول اللہ۔ لیمیٹڈ تو آپ کے بھی ہیں، لیکن ہمارے اعتبار سے انلمیٹڈ ہے، ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا سنو میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے گھروں میں برس رہے ہیں، فتنے گھروں میں برس رہے ہیں۔ کل کا محدث پرانے زمانے کا اس حدیث کی توضیح و تعویل یہ ہو سکتا ہے کرتا، گھروں کی لڑائی، گھروں کا اختلاف، لیکن آج اس حدیث کا ایک ایک لفظ واقعیت کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے صادق ہے کہ فتنے اب گھروں میں نہیں، فتنے دلوں میں برس رہے ہیں، فتنے دماغوں میں برس رہے ہیں، فتنے جیبوں میں برس رہے ہیں، فتنے گریبان میں برس رہے ہیں۔ بچ سکتا ہے کوئی؟ ہر طرح کی برائی اس فون کے اندر داخل کر دی گئی ہے، ہر طریقے کا عذاب اس کے اندر داخل کر دیا گیا ہے، ہر طرح کی خواہشات اس کے اندر داخل کر دی گئی ہیں۔ اے لوگوں، جب مہینے بھر کی تم نے عبادت کی ہے تو اب شیطان کی اتباع نہ کرو، اب شیطان کی بات نہ مانو، اب اس رحمان کی بات مانو جس نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، جس نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، جس نے عیبوں کے چھپانے کا وعدہ کر رکھا ہے، جس نے انعام کا وعدہ کر رکھا ہے، جس نے نوازشات کا وعدہ کر رکھا ہے، جس نے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے، جس نے اپنی رضا کا وعدہ کر رکھا ہے، جو تم کو خود بھی راضی کرنا چاہتا ہے اور خود راضی ہے بھی، خود راضی ہے بھی۔ سیدہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی جھوپڑی میں عبادت کر رہی ہے، ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی جانتے ہیں، پھوس کے مکانات، چراغ بھی نہیں جل رہا ہے، ہی نہیں جلے گا کیا، پرانے جھرانے کپڑے، پھٹے پرانے کپڑے، اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھو کہ رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان ولی کاملہ ہیں کہ ان کے بعد کے سارے ولی اگر اپنا خراج عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کریں جب بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے،
حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے اور عظیم الشان تابعی ہے. رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے کلام کو صرف رابعہ سمجھتی ہیں بس، اور کوئی نہیں سمجھتا ہے. تاریخ رات میں جھوپڑی میں بات کر رہی ہیں، جملے پر غور کیجئے گا. اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا. آواز آتی ہے، اے رابعہ یہی تو میں تجھ سے بھی کہتا ہوں، اے رابعہ مجھ سے راضی ہو جا، اے رابعہ مجھ سے راضی ہو جا، اے رابعہ مجھ سے راضی ہو جا. رابعہ رب کو راضی کرنا چاہتی ہے اور رب رابعہ کو راضی کرنا چاہتا ہے. آج عید الفطر کا دن ہے، بندہ مہینے بھر رب کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. آج عید کا دن ہے، رب کریم کہتا ہے اے بندے مجھ سے راضی ہو جا، اے بندے مجھ سے راضی ہو جا، اے بندے مجھ سے راضی ہو جا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی اور اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت رکھی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے. بچاؤ اپنے عبادتوں کو، بچاؤ اپنے روزوں کو، بچاؤ اپنی عبادتوں کو، بچاؤ اپنے قرآن کی تلاوت کو، ورنہ ایک مہینے کی تلاوت پلک جھپکتے ایسا ضائع ہو جائے گی کہ جیسے آپ نے 10 ٹریلین ڈالر لگا اکٹھا کر رکھا تھا اور ایک پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا دی، چشمے زدر میں جل کر کے خاک ہو جاتا ہے. یہ صورتحال، اسی لیے پروگرام کیا جاتا ہے. ایسی کوئی جگہ جہاں پہ خرافات ہو، بے ہودگی ہو، بدتمیزی ہو، نہیں جانا چاہیے. یہ بھی منع فرمایا گیا ہے. فقیہ ملا سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تنبیہ الغافلین کے اندر. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک آبادی سے گزرے، اس وہاں پہ ایک پہاڑ تھا. وہ پہاڑ مسلسل روئے جا رہا تھا، مسلسل رو رہا تھا. آپ نے آبادی والوں سے پوچھا یہ پہاڑ کب سے رو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے.